بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کے سگنی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کا کھیتی باڑی کا کام تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام کلیمہ تھا جو بہت حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیودا تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ جب قابیل نے ضد کرنی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز اور صدقہ قبول ہو جائے گی، جو جھوٹا ہوگا اس کا نیاز اور صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی، جس کا قبول نہیں ہوتا تھا اس کو آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک ڈھیر گندم اور حابیل نے ایک بکری یا دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی، اے اللہ، جو کلیمہ کا زیادہ حقدار ہوگا اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمان سے آنے والی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی اور آگ نے قابیل کے صدقے کو نہ کھایا اور رد کر دیا، اور قابیل کے دل میں حسد بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ اسے قبول کرتا ہے جسے حق دے۔ اگر تو ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے حصے میں آئے اور تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی سزا ہے۔ قابیل کے دل میں حسد بھڑک اٹھا اور شیطان نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان دنوں حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور روح زمین پر یہ پہلا قتل تھا۔ اس لیے قابیل یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ ڈالا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ قتل کس طرح کرنا ہے۔ حابیل جو بکریاں چرایا کرتے تھے ایک دن ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ حابیل کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس کی عقل زائل ہو گئی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، اور اسی حالت میں حابیل کا انتقال ہو گیا۔ قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا اور قتل کر دینے کے بعد اس کا سارا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی زمین سے واپسی آنے کے بعد قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے قتل کی ابتدا اس نے کی۔ جس طرح قتل کرنے والوں کو قتل کا عذاب ہوگا، اس طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے قتل پر اتنا غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ 100 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ جب جا کر حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے۔ عزیز دوستو، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو دفنانے کا کوئی علم نہ تھا کہ اس کا کیا کیا جائے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا اسے کوئی طریقہ نہیں ملا۔
اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابیل کے مجرم ہونے کے باوجود جب ایسی پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے تو اس کو کیسے ٹھکانے لگائے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دنیا میں پہلی موت تھی قبر کھودنے اور دفنانے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا ایک معاون ایک کوے کو بنا کر بھیجا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ نے اس مقام پر 3 وجوہات بیان کی ہیں، جو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور وہ دونوں لڑے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا، پھر ایک نے اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کھود کر کوے کی لاش کو اس گھڑے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو پتہ چل گیا کہ میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور کہنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا ہوں۔ دوسری جگہ پر قابیل نے تنگ آ کر لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر اس لاش کو اس مٹی میں ڈالا اور اسے چھپا دیا۔ تیسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہو تو وہ دوسرے وقت کے لیے زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت ہی پشیمان ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا اور آپ کو جنت کے میوے کھانے کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ جاؤ، وہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ میری یہ آخری تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر کعبے میں پہنچے۔ انہیں جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے۔ انہوں نے ان سے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا علیہ السلام فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آر نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن دفن کریں گے اس طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے پتے اپنے ساتھ لائے۔ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، خوشبو لگائی اور کفن پہنایا۔ ان کو کعبہ شریف میں لائے اور سارے فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور باقی سب مقتدی بن کر ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ کیسے مردے کو دفن کرنا ہے، کیسے غسل کرنا ہے اور کیسے جنازہ ادا کرنا ہے، یہ ساری ترکیب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب چینل کو کیجیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔